ہیں پہلے ربع کے اوپر۔ شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ دیکھو مشکلات زندگی میں آتی ہیں، ہم سب کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، صرف میرے دل کے اندر ہے۔ بہت ساری مشکلات آتی رہی ہیں اور دل میں بہت تکلیف ہے، اور بہت ساری مشکلات آگے نظر آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو چیزیں، تلاوت قرآن اور نماز، یہ دونوں کیا کریں گی؟ کیا یہ حالات بالکل الٹ دیں گی؟ کر سکتی ہیں، لیکن یہ مجھے مضبوط بھی کریں گی، یہ مجھے وہ انرجی بھی دیں گی کہ میں ہر طرح کے حالات سے گزر سکوں۔ تلاوت سے مراد صرف قرآن کو پڑھ لینا نہیں ہے نا، جہاں پہ بھی قرآن میں بھی خود کئی جگہ ورتل القرآن ترتیلا، صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تجوید درست کر لوں اور مجھے پڑھنا اچھی طرح آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ مجھے قرآن سمجھ آئے، میں قرآن کو فیل کروں، میں قرآن میں بشارتیں سنوں تو خوشی محسوس کروں، خوف والی آیتیں سنوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن تم نے پڑھا اور قرآن تمہارے عمل میں نہ اترا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے تلاوت ہی نہیں کی۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کے اعمال پہ ہی اثر نہیں ہوا تو صرف عربی کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی حدیث ہی ہے نا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا، یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری چیز ہے نماز، اور اس کی اگلی ہی آیت میں یہ بھی آ گیا ہے کہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کرتی کیا ہے؟ نماز دن میں کئی دفعہ بریک لگاتی ہے۔ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد آدمی کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد چلتا ہے، لیکن سمجھ آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو ایک یہ ڈیلی ڈوز ہے جو ہر کچھ گھنٹے بعد ہمیں لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کسی سے بحث کرنا ہی پڑے کسی بھی معاملے پہ، چاہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، چاہے آپ دین کے معاملے میں کر رہے ہوں، لیکن آرگومنٹ آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اس میں اچھے طریقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کی کتاب اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور آپ تو خود لکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ تم اسی باؤنڈری میں رہو اگر دین پہ چلنا مشکل ہو۔ تو اصل چیز سیٹل ہونا، فائنانس سے زیادہ اصل چیز یہ کہ اپنے دین کو بچانا ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے نا، اللہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دے دے گا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، ایک دفعہ نیکی پہ قدم رکھو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے، سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم جن حالات میں آئی ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کریں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر میں نہیں رہنے پا رہے، اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ ابھی تم دیکھنا روم فتح ہو جائے گا۔ روم ایک بڑی ریاست تھی، عیسائی ریاست تھی، جس پہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ تو جب یہ بشارت آئی تو بڑا مذاق بنا کہ ارے اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں اور بشارتیں بڑی بڑی، لیکن پھر کیا ہوا، 10 سال کے اندر یہ پوری ہو گئی۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے مانگا ہے جلدی سے سامنے آ جائے گا، اللہ نے یہ وعدہ کیا بس نیکسٹ مومنٹ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی ٹائم دیتا ہے اور خود بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو مادی ترقی ہے نا، یہ ایکچولی فلاح ہے نہیں، جس میں آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، نماز کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور اس کے بعد اللہ کی وہی نشانیاں دہرائی گئی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھیں، بارش، زمین، آسمان، موت، بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا آنا، اللہ کا انسان کو تخلیق کرنا۔ اس کے بعد دوسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں، فرمایا گیا بس ایک کام کر لو، تم ایک چیز، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پہ جما دو، بس پھر جو آسانی آئے گی، جو مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ یقین کر لو اور اس راستے سے اللہ کی ہمت، اللہ کی دی ہوئی مدد کے ساتھ گزر جاؤ۔ پھر دوسرے انسانوں کے ہم پر حق کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر حق ہے، سب سے پہلے تمہارے رشتہ داروں کا، اس کے بعد مسکین کا، اس کے بعد مسافر کا، بلکہ اور ہمیں جب حدیث میں تفصیل ملتی ہے تو کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صرف سفر بھی کیا ہے نا، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو اپنی ذات سے خیر دیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم لسٹنگ کریں تو کتنی بڑی لسٹ بن جائے گی، لیکن سب کو حق کیوں دینا ہے؟ اس لیے نہیں دینا ہے کہ میں جو کروں گی لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ، ریٹرن کی کوئی توقع، کچھ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی اور فلاح اور اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ مل جائے گی۔ دوسری چیزیں نہیں ملتی نا، آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں ریٹرن نہیں ملتا،
اور ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ ریٹرن ملے؟ آپ کو تو اللہ کی خوشنودی چاہیے تھی، وہ تو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے. یہ ٹارگٹ سیٹ ہوگا تو پھر چیزیں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ زمین پہ جو فساد آتا ہے، جو حالات بدلتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، مختلف شکلوں میں آتا ہے یہ. کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی بے تحاشا ہواؤں یا بارش کی شکل میں، یا کبھی کبھی زمین میں خون ریزی کی شکل میں، کبھی کسی وبا کی شکل میں. لوگوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. ایک چیز ہوتی ہے برکت، وہ بھی اللہ کی لائی ہوئی ہوتی ہے. عافیت، وہ بھی اللہ کی لائی ہوئی ہوتی ہے. انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی اس برکت اور عافیت سے محروم کر لیتا ہے، پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد فرمایا کہ مومنین کی مدد اللہ پر ان کا حق ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے پہ قدم رکھ دے گا تو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو. یہاں پہ صورت مکمل ہوئی، اگلی صورت شروع ہو گئی، سورہ لقمان. مکی صورت ہے اور آغاز ہوتا ہے یہ کتاب محسنین کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. لیکن لوگ کچھ چیزیں اپنے مال خرچ کر کے لے کر آتے ہیں جو ان کو اللہ کو بھلا دیتی ہیں. جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے کلام دل فریب، لہو الحدیث، ایسی چیز جس میں انسان اتنا مگن ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ سب بھول جائے دنیا میں کیا کرنا تھا، کیا ہو رہا ہے. ایک ایسی چیز جو انسان کو بے خود کر دے، جس میں انسان اپنی سب کچھ لگا دے، دن رات اسی میں کھپ جائے، ایڈکشن ہو جائے کسی چیز کی. وہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر حرام نہیں ہے، جو ٹھیک چیز ہے، مثلا کھیل ہے، تفریح ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اٹ سیلف وہ خراب نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر انسان اتنا ایڈکٹ ہو جائے کہ بس وہیں زندگی لگ جائے. دوسری اس میں وہ بھی آتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اور لوگ متاثر ہوتے تھے تو کفار نے جو پلان کیے تھے اس میں ایک دو چیزیں یہ تھیں کہ کسی گانے والے کو ہائر کر لیا جائے، کسی قصہ سنانے والے کو ہائر کر لیا جائے، وہ آئے اور وہ لوگوں کو اتنا اپنے اندر مشغول رکھے، اتنی فیسٹیوٹی کریٹ ہو جائے کہ لوگ بس اسی میں لگ جائیں اور باقی کسی سیریس چیز کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے. تو آج آپ سے میں یہی سوال کر رہی ہوں، آپ کے خیال میں آج کل کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم کلام دل فریب، یعنی جس میں انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جس میں انسان ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ کھیل تماشا ہے لیکن انسان اصل زندگی کے میٹرز جو ہیں وہ اگنور کر دیتا ہے. اس کی مثالیں آپ مجھے دیں گے؟ اس کے بعد تیسرا ربع آتا ہے اور یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے، لقمان. کون ہے یہ؟ لفظ استعمال ہوا ہے حکیم، حکمت رکھنے والے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت ادا کر دے. حکمت کہتے ہیں وہ سمجھداری کہ انسان زندگی کے معاملات میں فہم حاصل کر لے، سمجھ آ جائے اس کو کہ کیا چیز ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، یہ جو حکمت ہے نا، یہ ملتی ہے جب انسان چیزوں پہ بہت ڈیپلی غور کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی احکامات کی لسٹ بھیج سکتے تھے نا، میرے پاس آ جاتا 1 2 3 4 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی گفتگو ابھی تک جتنا آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم ایک سے پارہ پڑھتے ہیں تو اس میں آدھے سے زیادہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں، کویشچنز، آنسرز، کمنٹس، کیوں نہیں سوچتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان زمین کو. حتیٰ کہ جب وہ غزوات پہ بھی تبصرہ کرتا ہے نا تو وہ ان ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ نہیں کرتا، وہ پیچھے ذکر کرتا ہے تم لوگ کیا سوچ رہے تھے، آگے کیا آنے والا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو ڈیپلی سوچنا سکھاتی ہیں اور وزڈم پیدا کرتی ہیں، اور جتنا انسان سوچتا ہے اتنے اس کے اندر یہ سمجھداری آتی چلی جاتی ہے. تو حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی. انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. اولاد ایسی چیز ہے نا جس میں سب سے موسٹ سنسیئر ایڈوائس اگر آپ نے کسی کو دینی ہو تو آپ کی اولاد ہوتی ہے. دوسرے لوگوں کو تو آپ کچھ ڈنڈی مار سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے نہیں مان سکتے. تبھی تو آپ بعض دفعہ نصیحتیں زیادہ بھی کر جاتے ہیں اسی محبت میں. تو جو نصیحت تھی اس میں اگر میں اس کو تقسیم کروں، پہلی یہ تھی کہ عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی شرک سے بچو، اللہ اور والدین کا شکر ادا کرو. جن لوگوں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے نا، ان کی شکر گزار ہو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز نکال کے لا سکتا ہے. رائی کا دانہ بالکل چھوٹا سا کسی پہاڑ کے نیچے چھپاؤ، اللہ نکال کے لے آئے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو میری دل کے اندر آنے والے خیالات، میرے اندر چھوٹے چھوٹے شکوے، میرے اندر چھوٹا چھوٹا کینہ، میں نے کیا سوچا ہوا تھا، کیا کیا، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میری نیت، میری اچھی نیت بھی، میری بری نیت بھی. تو اس بات پہ یقین ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اور بس جو کر رہی ہوں مجھے اللہ کو ہی جواب دینا، کسی اور کو نہیں دینا. دوسری بات یہ کہ معمولات، یعنی اپنی نماز کا قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں، قائم کرنا، یعنی کہ مجموعی طور پہ معاشرے میں نماز قائم ہو، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. یہ ٹرینڈ ضرور معاشرے میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ معاملات، والدین سے حسن سلوک 2 دفعہ دوبارہ ذکر آیا. اور پھر یہ کہ لوگوں سے منہ نہ پھیرو. پورے قرآن میں بہت زیادہ حصہ ہمیں حقوق العباد کا ملتا ہے، ہر انسان کا حق ہے میرے اوپر.
उसके बाद ये कि शख्सियत अपनी कोई पर्सनालिटी बननी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी तकरीर अल्लाह ताला की पढ़ रहा है, इतनी सिफ़ात पढ़ रहा है और उसकी पर्सनालिटी चेंज ना हो। और बेसिक जो पर्सनालिटी में चीज़ें हैं उसमें सब्र, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि सब्र मीन्स सिर्फ ये नहीं है कि मुसीबत पे सब्र। सब्र का मतलब ये है कि ठहराव, पेशेंस, इस्तकामत, ये सारी चीज़ें सब्र के अंदर आती हैं। एकदम भड़क ना उठना, एकदम गुस्से में ना आ जाना, एकदम पैनिक ना हो जाना, एकदम स्ट्रेस ना हो जाना, एकदम लाउड ना हो जाना, ये सारी चीज़ें सब्र में आती हैं। फिर ये कि ज़मीन पे अकड़ के ना चलो। क्या कर सकते हैं हम? ज़रा सी अगर 30 सेकंड ज़मीन हिल जाए तो हमारे तो बड़े बड़े महल गिर जाते हैं। तो ना ही ज़मीन को फाड़ सकते हैं, ना कोई ज़मीन के अंदर से पौधा उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये कि अपनी चाल में एतदाल पैदा करो। चाल मीन्स एक तो चाल चलन होता है और फिर एक बॉडी लैंग्वेज भी इसमें काउंट होती है। आप अच्छी तरह नोट कीजिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ताल्लुक होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। किसी ऐसे शख्स के सामने हम बैठे होते हैं कि हम थोड़ा सा हमें लगता है ये हमसे बेहतर है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जहां हमें लगता है कि हम इससे बेहतर है, वहां भी हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अपनी चाल में एतदाल का एक मतलब तो ये है कि अपने चलने में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, और एक मतलब ये है कि जितने मामलात हम दुनिया में कर रहे हो हमारे बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद ये कि अपनी आवाज़ को पस्त रखो, यानी अपना लहजा ज़ोर से फ़हफ़हा लगाना, ज़ोर से चीखना, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी में नहीं होनी चाहिए। ये हिदायत देने के बाद फिर फरमाया कि देखो, काबिल भरोसा ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, उसी को थामना चाहिए। इसीलिए अगली हिदायत यह है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, आखिरत से डरो, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, चाहे वो दुनिया हो, शैतान हो, इंसान हो, तुम खुद हो। फिर कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है सिवाय अल्लाह के। ये भी नहीं पता कि मैंने और आपने मरना कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता। हम खुद सस्पेंस में कि अच्छा 1 साल बाकी है, 10 साल बाकी है। हमारा इल्म इतना महदूद है कि हम तो कुछ अपने बारे में भी नहीं जानते ना। इसीलिए देखना पड़ेगा उस ज़ात की तरफ जिसका इल्म लामहदूद है, जो आगे आने वाली चीज़ों को भी जानता है। फिर सूरह सजदा में इसीलिए दोबारा, मक्की सूरत है, जब आगाज़ होता है तो कहा जाता है कि ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है, तमाम जहानों का रब, जिसकी निशानियाँ आस पास बिखरी हुई हैं। और फिर फरमाया कि जो अल्लाह को बुला देगा अल्लाह भी उसको बुला देगा। तुमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को कहाँ रखा हुआ है, कितना याद रहता है, दिन में कितनी बार याद रहता है। तो जैसा अल्लाह ताला के साथ मामला मैं कर रही हूँ, अल्लाह ताला ठीक ठीक यही मामला मेरे साथ करेगा। फिर अल्लाह पे ईमान लाने वालों की निशानियाँ हैं, सजदा करते हैं, तस्बीह करते हैं, तकब्बुर नहीं करते, रातों को पीठें उनकी बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को पुकारते हैं लालच के साथ और खौफ के साथ, और उसके दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। फिर फरमाया कि बड़े अजाब से पहले हम छोटे छोटे अजाब लाते हैं, शायद लोग पलट आएँ। यहाँ पे सूरत मुकम्मल होती है और सूरह अहज़ाब जो कि मदनी सूरत है वो शुरू होती है चौथे रुबा के अंदर। शुरू में फरमाया कि देखो, तुम अताअत किसकी करते हो। किसी इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं रखे हैं, किसी एक तरफ तो दिल जाता है ना। और इसको मालूम करने का बहुत सिंपल तरीका है, जहाँ टाइम जाता है, जहाँ माल जाता है, सब चीज़ें जहाँ लगती हैं, सलाहियत जहाँ जाती है, बस वहीं दिल जाता है। और ये हम सब अपना जायज़ा ले लें, जहाँ दिल होता है बाकी चीज़ें खुद ही वहाँ पहुँच जाती हैं। और उसके बाद फरमाया कि रिश्ते तो बस वही हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। पहले ये रिवाज था कि अगर बीवी को कह दिया कि आज से तू मेरी माँ है तो वो हराम हो गई, बेटे को अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो जायदाद का हिस्सा भी हो गया और वो बिल्कुल असली बेटे की तरह हो गया। अल्लाह ताला ने नफ़ी किया है कि नहीं, जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं बस वही हैं। अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट भी किया जाएगा तो उसकी वल्दियत में उस शख्स का नाम नहीं लिखा जाएगा जिसने उसको गोद लिया है, बल्कि उसके असली वालिद का नाम ही लिखा जाएगा। और इसमें ये भी आता है कि फिर वो जो रिश्ते हम बना लेते हैं ना, कि हम फलाना के साथ अगर फ्रैंक हैं तो वो मुझे बहन की तरह समझता है या वो मुझे भाई की तरह समझती है। नहीं, बहन भाई सिर्फ वो हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले ईमान पर, अपनी ज़ात पर मुक़द्दम होना, यानी मोमिनीन ये समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो मुझे उनसे भी ज़्यादा हो जो मेरे करीबी लोग हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो हदीसों में ऐसा भी आया है कि तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है जब तक कि तुम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपनी औलाद से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करो। उसके बाद है रिश्तेदारों का हक़, दोबारा जिक्र आया कि उनका हक़ ज़्यादा है और ये कई बार आ चुका है। उसके बाद फिर एक अहम मौजू आता है ग़ज़वा अहज़ाब और बनु क़ुरैज़ा पे तबसरा किया गया है ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी कैसे कैसे मदद की है। और ये वो मौका था जब शदीद मुसलमान मुश्किल का शिकार थे, मदीना के ख़िलाफ़ जितने मुखालिफ थे वो सब जमा हो गए थे और हमला करने आ रहे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे के बाद खंदक खुदवाई थी, जो कि उस दौर के लिहाज से बहुत ही एडवांस स्ट्रेटजी थी। खंदक खुदी थी और फिर वो उसका मुकाबला नहीं कर सके, तो अमलन जंग नहीं हुई थी लेकिन वो टफ टाइम था बहुत, उस पर तबसरा किया है। उसके बाद बनु क़ुरैज़ा यहूदी कबीला था जिन्होंने साथ दिया था कुफार का और गद्दारी की थी, रहते मदीना में ही थे लेकिन मुआहिदा तोड़ा था, उनके ऊपर तबसरा किया गया है कि अल्लाह ने दोनों गुरोहों पे तुम्हें कामयाबी अता की।
پھر یہ فرمایا کہ تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم نے کبھی پڑھائی نہیں ہوگا، ہم نے سیرت بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کیسے انسپائر ہوں گے؟ اور اس کے بعد پھر خواتین سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کنٹینیوٹی ابھی چلے گی تو اگلے سپارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پارہ تو یہاں پہ مکمل ہوا، سوال بھی میں آپ سے کر چکی، چونکہ اس سپارے میں کوئی دعا نہیں آئی ہے، لیکن میں دعا ہم سب کے لیے مانگ لیتی ہوں۔ اے اللہ، ہدایت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، برائی کو ہمارے سامنے کھول دیجئے اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔